فواد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چوہے صاحب آپ خود بھی ایک ماضی میں بھی ایک انٹرویو بھی آپ نے دیا, اس میں بھی آپ نے گورننس کی بات کی اور یہ کہا کہ مہنگائی کا مسئلہ ہے, ہمیں تو اپوزیشن کا اتنا مسئلہ نہیں ہے اور آپس کی لڑائیاں تھیں, وہ تو خیر اب ایک اور موضوع ہے. لیکن کیا آپ لوگوں کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ جس تیزی سے آپ پیٹرولیم پرائسز بڑھا رہے ہیں, جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جو عوام کی کمر ٹوٹ رہی ہے, یہ کیا میسج دے رہی ہوگی آپ کی حکومت کا, لوگوں پر کیا امپریشن ہوگا؟ جہاں پر چینج کی بات کی تھی وہاں پر صرف پرائسز چینج ہو رہی ہیں. نہیں دیکھیے, میرا نہیں خیال لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ اس طرح سے سوچتے ہیں جس طرح سے آپ نے سمپلر سوال کر دیا ہے. لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک ہسٹری کیا ہے پاکستان میں, اور جس طرح سے ایک جس کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ڈیکیڈ آف ڈارکنیس پاکستان کے اوپر رہا, پہلے پیپلز پارٹی کے اور پھر پی ایم ایل این کے, جس کے مفتاح صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصہ فائنانس منسٹر بھی رہے, اور جس قسم کی پالیسیز انہوں نے 10 سال میں لی. دیکھیے 2000 جب پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی تھی تو پاکستان کا جو کل قرضہ تھا 60-70 سالوں کا وہ تقریباً 16,000 ارب روپیہ تھا, اور 6,000 ارب روپیہ تھا. اس قرضے میں آپ نے دیکھیں کہ پہلے جو سالوں میں آپ نے کیا کیا بنایا. آپ نے پاکستان کی فوج کھڑی کر لی, آپ نے پاکستان کی نیوی کھڑی کر لی, آپ نے گوادر جو ہے وہ لے لیا, آپ نے اسلام آباد کا شہر بنا لیا, آپ نے موٹر ویز بھی بنا لی, اور بہت کچھ آپ نے کیا. اس کے بعد آ کر کے جب یہ قرضہ 10 سالوں میں 6,000 سے 30,000 ارب روپے کے اوپر پہنچا, تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ 22,000 یا 23,000 ارب روپیہ جو ان 10 سالوں میں لیا گیا اس کا کیا ہوا. اب آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو کل آمدنی ہے وہ تقریباً 6-7 ہزار ارب روپیہ ہے, اور ہمیں ہر سال صرف قرضے کے سود اتارنے میں 2.5-3 ہزار ارب روپیہ دینا پڑتا ہے. باقی صوبوں کو دیکھ کے اور باقیوں کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے معاشی مسائل کیا ہوں گے. تو یہ تو ملک کا جو ہے حالات وہ تو سمپل ایسے ہی ہے نا جیسے ہم گھر کا خرچ چلائیں گے, اگر ہماری آمدنی زیادہ ہوگی اور خرچ کم ہوں گے خوشحال ہوگا. اوکے, دونوں کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. لیکن اب آپ نے جو کہا نا معاملہ اتنا سادہ ہے, آپ میرے ساتھ چلیں, سڑک پر نکلیں, اگر لوگ مطمئن نظر آئے اس پیٹرولیم پرائسز سے تو جو آپ جرمانہ دیں گے وہ جرمانہ میں لینے وہ تیار ہوں. کمال ہے, مطلب آپ ایک مہینے میں 2 دفعہ پیٹرولیم آپ 12 روپے کا اعلان کریں, 4 روپے بڑھا دیں, قوم کو یہ کہیں ہم نے صرف 4 بڑھائے, تجویز آئی تھی 12 روپے کی, یہ کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے. اور لیویز اگر آپ 25-25 30-30 روپے لے رہے ہیں تو آپ عوام کو وہاں سے ریلیف دے سکتے ہیں نا, یہ اسپیس تو ہے آپ کے پاس. بات آپ کی صحیح, لیکن بات یہ کہ دوبارہ آپ کے سوال بالکل غلط ہے, کیونکہ میں نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہے. لوگوں کو تو تکلیف ہے, لیکن لوگوں کو کازز کا بھی پتہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بے وقوف نہ سمجھیں. یعنی مفتاح اسماعیل صاحب کی حکومتوں نے, ماضی کی حکومتوں نے اس نہج پہ پہنچایا ہے کہ آج پیٹرول کی پرائسز کو بھی جو ہے وہ حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ یہ تباہی ان کی ہے جو پچھلا آپ نے سارا نریٹ کیا ہے. دیکھیے نا, آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ بڑی آسان بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز بالکل ختم کر دے تو پیٹرول جو ہے. اس وقت بھی ویسے اس ریجن میں پاکستان میں پیٹرول سب سے زیادہ سستا ہے. آپ ذرا کیلکولیشن نکالیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ریجن میں پاکستان سب سے زیادہ سستا ہے. لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, آپ ایک حد سے زیادہ اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے. آپ کا جو اس وقت IMF کا بھی پروگرام ہو یا آپ کا جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوں یا اس کے بعد جو آپ کی اپنی ایک معاشی انالیسز ہو, اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے. تو یہ 2+2 اس طرح نہیں ہے کہ آپ سادہ سے کہیں کہ جناب آپ تو پیٹرول کی قیمت 0 کر دیں, نہیں کر سکتے ہیں کہ مفت بانٹنا شروع کر دیں. ایسا کسی نے بھی نہیں کہا, نہ میں نے کہا, میرے خیال سے نہ مفتاح صاحب کہہ رہے ہوں گے. لیویز پہ پیسے کم کرنے سے آپ وہ جو برڈن عوام پہ جانا اسے کم کر سکتے ہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پاسبل نہیں ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.